الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فعن أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه أنه قال: ثلاثة أقسم عليهن بالله وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما فتح أحد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، رمضان کا بابرکت اور عظمتوں والا مہینہ چل رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے اس ماہ مبارک کا ایک عشرہ رخصت ہو چکا ہے اور دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ جس تیزی کے ساتھ پہلا عشرہ ہمارے درمیان سے رخصت ہوا ہے، اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ عشرہ ثانیہ دوسرا عشرہ رخصت ہونے والا ہے، اور پھر اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ تیسرا عشرہ بھی ہمارے درمیان سے چلا جائے۔ اس وقت جن مبارک ساعات میں اور قیمتی لمحات میں اللہ رب العزت والجلال ہمیں روز و شب گزارنے کا موقع میسر فرما رہے ہیں، اس کی ہم جتنی قدر کر لیں گے اور ان لمحات کو جتنا اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق گزار لیں گے، دنیاوی اعتبار سے بھی ہمیں اتنا ہی نفع ہوگا اور اخروی اعتبار سے بھی ہمیں اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قدردانی کے ساتھ اس ماہ مبارک کے لمحات کو گزارنے کی توفیق اور سعادت میسر فرمائے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت نام دیا ہے، اور دوسرے عشرے کو عشرہ مغفرت کے نام سے موسوم کیا ہے، اور تیسرے عشرے کو جہنم کی آگ سے آزادی اور خلاصہ کے ساتھ موسوم کیا ہے اور متصف کیا ہے۔ اب یہ جو دوسرا عشرہ رمضان کا چل رہا ہے، اس میں خاص طور پر اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے بے شمار انسانوں کے لیے عفو و درگزر، مغفرت و رضوان کے پروانے جاری ہوں گے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے، اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہمارا نام بھی ان خوش نصیب لوگوں کی لسٹ اور فہرست میں آ جائے جو اللہ کی جانب سے مغفور قرار دیے گئے ہیں، جن کو بخشا گیا ہے اور جن کے لیے عفو و درگزر کے فیصلے ہوئے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے مبارک دنوں میں، مبارک راتوں میں، خاص طور پر عشر مغفرت میں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اللہم انی اسألک من الجنہ واعوذ بک من النار۔ جتنی توفیق دے اتنا ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ کلمہ طیبہ ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے اور یاد ہونا بھی چاہیے۔ کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد رمضان کی مبارک گھڑیوں میں اور مبارک ساعات میں ہونا چاہیے۔ ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کے سلسلے میں ندامت و شرمندگی کے جذبات کے ساتھ معافی کا طالب بننا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کے ذریعے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، سوال کرنا چاہیے۔ اور تیسری دعا پیغمبر علیہ السلام نے سکھلائی کہ اللہ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ چاہو، اور اپنی دعاؤں میں کثرت کے ساتھ یہ جملے لایا کرو، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 مرتبہ اللہ رب العزت والجلال سے جنت کا سوال کرتا تو جنت اللہ رب العزت والجلال سے عرض کرتی ہے کہ الہ العالمین اپنے اس بندے کو آپ جنت میں داخل فرما دیجیے۔ چند سیکنڈ میں ہم دن میں 3 مرتبہ جنت کا بآسانی سوال کر سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے الفاظ میں سوال کریں تو نور علی نور، اللہم انی اسألک الجنہ، اور اگر یہ عربی الفاظ یاد نہیں ہو رہے تو اپنی زبان میں مسلمان سوال کرے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما دیجیے، میں جنت کا سوال کرنے آپ کے در پر حاضر ہوا ہوں۔ 3 مرتبہ جو صدق قلب سے اللہ سے جنت کا سوال کرے گا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر جنت اس کی سفارش کرے گی کہ اللہ اس کو محروم نہ کیجیے، جنت میں جگہ دے دیجیے۔ اور جنت جس کی سفارش کرے اس کا تو بیڑا پار ہو گیا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ سے جنت کی سفارش رد نہیں کی جائے گی، پھر یقیناً اس کو جنت میں داخلے کا استحقاق نصیب ہوگا۔ اسی طرح جہنم سے پناہ چاہی جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم اللہ رب العزت والجلال سے عرض کرتی ہے، اللہم اعذہ من النار، اے اللہ اب اس کو جہنم سے پناہ دے ہی دیجیے۔ کتنی دیر لگ رہی ہے 3 مرتبہ جہنم سے پناہ چاہنے میں، اور فائدہ کتنا بڑا ہے۔ جہنم کی ہمارے حق میں سفارش ہوگی اور اللہ کی بارگاہ سے وہ سفارش رد نہیں کی جائے گی، اور انشاءاللہ جہنم سے خلاصی کا پروانہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہو جائے۔ تو یہ بہت ہی بابرکت لمحات چل رہے ہیں، نہ جانے زندگی میں دوبارہ اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے ان لمحات کو مقدر فرمایا ہے یا نہیں فرمایا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے کتنے بزرگ و احباب، ساتھی، متعلقین اور رشتہ دار ایسے تھے جو گزشتہ سال رمضان میں ہمارے اور آپ ہی کے درمیان میں تھے، ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر سحر و افطار بھی کیا کرتے تھے، ہمارا اور ان کا روزانہ ملنا جلنا بھی ہوتا تھا۔ وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ آئندہ سال رمضان میں ہمارا اور ان کا ساتھ نہیں رہے، لیکن اللہ کی طرف سے پروانہ اجل آیا اور بہت سے لوگ اس دنیا کو خیر آباد کہہ کے چلے گئے۔ ہم میں سے کوئی گارنٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے پورا رمضان مل بھی پائے گا نہیں مل پائے گا،
اور اگر رمضان مل بھی گیا تو آئندہ سال کا رمضان اسے میسر ہوگا یا نہیں ہوگا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے جو کچھ مل رہا ہے اس کو غنیمت جاننا چاہیے، اور یہ سوچ کر رمضان کی مبارک ساعات کو گزارنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ نماز اس دلچسپی کے ساتھ اور ایسے خلوص کے ساتھ، ایسی للہیت اور یکسوئی کے ساتھ ادا کرو، اس تصور کے ساتھ نماز پڑھو کہ ممکن ہے کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز۔ جب اس تصور کے ساتھ عبادت کی جائے گی تو پھر انسان کا ذہن ادھر ادھر سے ہٹ کر ذات باری تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوگا، اور پھر یکسوئی کے ساتھ جو عبادت ہوگی اس کا لطف ہی کچھ اور ہوگا، اور اس کا اجر اور بدلہ بھی اللہ کی جانب سے بے حد و حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں بار بار رمضان کے ان مبارک لمحات کو اور ساعات کو لائیں اور قدردانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور ہمارے جو بزرگ و احباب و متعلقین اور رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائیں اور درجات کو بلند سے بلندتر فرمائیں۔ ہم نے آپ کے سامنے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی نقل کیا، جس کو ذکر کرنے والے صحابی ہیں حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالی۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ اقسم علیہن باللہ، تین باتیں اللہ کی قسم کھا کر تمہارے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ قسم کھا کر اس لیے بیان فرما رہے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں ان باتوں کی اہمیت اجاگر ہو سکے، ورنہ فی نفسی حضرت ابو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ مسلمانوں کا مجمع تھا، معتقدین کا مجمع تھا، کوئی ابو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھٹلا نہیں رہا تھا، لیکن انہوں نے قسم کے ساتھ ان تین باتوں کو اس لیے بیان فرمایا تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان باتوں کی اہمیت اجاگر ہو جائے۔ فرمایا کہ تین باتیں قسم کھا کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، اور نبی کریم علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی، ایک نہایت ہی جامع ہدایت و نصیحت بیان کرتا ہوں، دل کے کانوں سے سنو اور اس کو محفوظ رکھو اور عمل کرو۔ تین باتیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، لوگوں اچھی طرح سن لو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے مال میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ نے جو مال نعمت کے طور پر عطا فرمایا ہے، اس مال کی زکوٰۃ نکالی جائے یا اس مال کے ذریعے ضرورت مندوں کا تعاون کیا جائے، پریشان حال لوگوں کی مدد کی جائے، صدقے میں وہ مال خرچ کیا جائے، تو نبی کریم علیہ السلام گارنٹی دے رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے مال میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ گارنٹی دینے کی ضرورت نبی کریم علیہ السلام کو اس لیے پیش آئی کہ شیطان جو دشمن بن کر ہمارے اور آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے نہیں دیتا، اور جو ہی ہمارے دل میں ارادہ آتا ہے راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا، فوراً شیطان طرح طرح کے خیالات دل میں پیدا کرنے لگتا ہے، وساوس لانے لگتا ہے کہ تم نے اگر یہاں مال خرچ کر دیا تو آنے والے دنوں میں تمہاری ایک ضرورت ہے وہ کیسے
پوری ہو پائے گی، تمہارا سارا مال تو یہاں خرچ ہو جائے، تم نے اتنا مال یہاں خرچ کر دیا تو تمہارا بیلنس کم ہو جائے گا، تمہاری جتنی ملکیت ہے اس کے اندر نقص پیدا ہو جائے گا۔ اس طرح کی باتیں دل میں لا کر انسان کو صدقے سے روکتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے شیطان کی اس عادت کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر و فاقہ اور تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور گناہ کے کام کرنے کا حکم دیتا ہے، کہتا ہے کہ اگر راہ خدا میں خرچ کرو گے تو خالی ہاتھ ہو جاؤ گے، تنگ دست ہو جاؤ گے، تم خود محتاج بن جاؤ گے۔ جب آدمی اس طرح کی باتیں سوچنے لگتا ہے تو دیتا دیتا رک جاتا ہے۔ ایک کام تو شیطان یہ کرتا ہے، اور دوسرا کام یہ کہ گناہوں پر انسان کو ابھارتا ہے۔ وہی شیطان جو راہ خدا میں انسان کو خرچ نہیں کرنے دیتا، وہ شریعت کے خلاف کاموں میں انسان کو خرچ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے انسان اپنے خزانے کے دہانے کھولنے لگتا ہے، اور ان اعمال میں پھر انسان پیسے کی طرح، پانی کی طرح پیسے بہاتا ہے جن اعمال میں اللہ رب العزت والجلال نے خرچ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بالمقابل ارشاد فرماتے ہیں، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، دو باتیں شیطان تم سے کرتا ہے اور دو چیزوں کا وعدہ اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ پہلا وعدہ باری تعالیٰ کا یہ ہے کہ صدقہ کرو گے اور راہ خدا میں خرچ کرو گے تو گناہوں سے معافی کا پروانہ تمہیں میسر ہوگا۔ واللہ یعدکم مغفرہ، اللہ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے خرچ کرنے کا، اور دوسرا وعدہ بہترین بدلے کا ہے اور فضل کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں شیطان کی طرف سے بیان کی گئیں اور دو چیزیں اللہ کی طرف سے بیان کی گئیں۔ اب انسان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ شیطان کے جھانسے کا شکار ہوگا یا اللہ نے جس وعدے کا ذکر فرمایا اس کا مستحق اپنے آپ کو بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے بہکاوے میں آنے سے محفوظ فرمائے، اور باری تعالی نے جس مغفرت کا، عفو درگزر کا اور بہترین اجر و ثواب کا وعدہ راہ خدا میں خرچ کرنے والوں سے کیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس وعدے کا مستحق بنائے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے اللہ پاک اس کا عوض اور بدل لازمی طور پر عطا فرمائیں گے، اور اللہ بہترین روزی دینے والے ہیں۔ رازق مطلق تو اللہ رب العزت والجلال ہیں۔ 100 روپے میں سے 10 روپے اگر ہم راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں، بظاہر مال میں کمی ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے ان 10 روپوں کو خرچ کرنے کی برکت سے جن آفات و بلیات سے، آزمائش و فتن سے محفوظ رہنے کا فیصلہ ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہوگا، ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ برکتیں انسان کے مال میں اسی وقت آتی ہیں جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھتا ہے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ایمان والے کو جہاں دوسری عبادات و طاعات کے کاموں کو انجام دینے میں دلچسپی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، وہیں صدقہ و خیرات کے باب میں بھی اہل ایمان کو دلچسپی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ
غمخواری کا مہینہ، ہمدردی کے اظہار کا مہینہ، مواسات کا مہینہ، اپنے آس پاس رہنے والے ضرورت مند لوگوں کے احوال کو پیش نظر رکھا جائے اور جس کی جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق اس کا تعاون کیا جائے، اس کی مدد کی جائے۔ خاص طور پر صدقہ فطر کی ادائیگی کا اہتمام ہونا چاہیے، اور عید الفطر سے پہلے تمام باحیثیت اور صاحب نصاب لوگوں کو اپنی جانب سے، اپنے گھر والوں کی جانب سے، اپنے بال بچوں کی جانب سے صدقہ فطر کی ادائیگی کر لینی چاہیے۔ اور یہ بھی ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس صدقہ فطر کا جو اعلیٰ درجہ ہے، اللہ توفیق دے تو اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ عام طور پر ہم کم سے کم درجے کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ منقے کے ذریعے بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، کھجور کے ذریعے بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، کشمش کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے، چھوارے کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے، جو کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے، آٹے اور گیہوں کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے۔ سب سے کم دام میں جو صدقہ فطر بنتا ہے وہ آٹے اور گیہوں کے دام میں بنتا ہے، اور یہی عام طور پر ہمیں یاد رہتا ہے۔ دوسرے دام بھی ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے، اور اللہ نے حیثیت دی ہو تو اس کے مطابق صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ میں تفصیل بتا دیتا ہوں، اگر منقے کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا تو 1750 روپے ایک آدمی کی طرف سے صدقہ فطر بنے گا، اور اگر چھوارے کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا، چھوارے کا حساب لگا کے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا تو 840 روپے ایک آدمی کی طرف سے صدقہ فطر بنے گا، اور اگر کشمش کا حساب لگا کر صدقہ فطر ادا کیا جائے گا تو 700 روپے ایک آدمی کی طرف سے صدقہ فطر بنے گا، اور اگر جو کا حساب لگایا جائے گا تو 175 روپے ایک آدمی کی طرف سے صدقہ فطر ہے، اور اگر آٹے کا حساب لگایا جائے گا تو 53 روپے ایک آدمی کی طرف سے صدقہ فطر ہوگا۔ عام طور پر ہمیں یہی 50-60 والا عدد یاد رہتا ہے، اس لیے کہ اس میں سہولت و آسانی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم 175 کے حساب سے ادا کر دیں تو اس میں کون سی پریشانی ہے؟ بہت سے لوگوں کو اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے، وہ آسانی کے ساتھ فی نفر 175 کے اعتبار سے بھی ادا کر سکتے ہیں، 700 کے اعتبار سے بھی ادا کر سکتے ہیں، 1700 کے اعتبار سے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے صاحب ثروت ماشاءاللہ اس دنیا میں اہل ایمان میں موجود ہیں، تو ہم سب کو یہ چیز بھی پیش نظر رکھنی چاہیے اور اپنی حیثیت و استطاعت کے مطابق صدقہ فطر میں وہ رقم ادا کرنی چاہیے جس میں ضرورت مندوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اور یاد رکھیے، جو مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتا ہے وہی ہمارا ہے، اور جو بیلنس بن کر رہتا ہے وہ ہاتھ کا میل ہے، کہیں نہ کہیں خرچ ہو ہی جائے گا، اور جو اللہ کے نام پر خرچ ہو گیا وہ ذخیرہ ہو گیا، اور ایسا ذخیرہ کہ جس کو اللہ رب العزت والجلال پروان چڑھاتے چلے جائیں۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب ایک سفر پر جا رہے تھے، راستے میں ان کو آواز سنائی دی کہ کوئی شخص بادلوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، یا سحاب اسقی حدیقۃ فلان، کہ بادلوں فلاں آدمی کے باغیچے کو سیراب کر دو، وہاں کی سچائی کر دو، وہاں پانی پہنچا دو۔ ان صاحب نے ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ کہاں سے یہ آواز آ رہی ہے، کون بادلوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں کے باغیچے کو سیراب کرو۔ دور دور تک کوئی آدمی دکھائی نہ دیا، بار بار یہ آواز سنتے رہے، غور کیا تو پتہ چلا
کہ بادلوں ہی میں سے یہ آواز چھنتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے اور بولنے والا دکھائی نہیں دے رہا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ صاحب کچھ دور چلے تو انہوں نے دیکھا کہ بادل کے ٹکڑے ادھر ادھر سے جمع ہوئے اور ایک پتھریلی زمین پر اللہ کے حکم سے انہوں نے بارش برسانی شروع کی۔ پھر بارش کا وہ پانی جو اس پتھریلی زمین کے اوپر گرا وہ ایک نالی کے ذریعے دوسری طرف روانہ ہونے لگا۔ اب یہ صاحب جو سفر پر جا رہے تھے، انہوں نے جب یہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ پہلے بادلوں کو حکم ملا کہ فلاں کے باغیچے کو سیراب کرو، پھر بادل اکٹھے ہوئے اور ان سے بارش ہوئی، پھر پانی ایک نالی کے ذریعے دوسرے علاقے کی طرف منتقل ہونے لگا، تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ یہ پانی جا کہاں رہا ہے اور کس کے باغیچے کی سیرابی کا انتظام ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں تو کوئی باغیچہ تھا نہیں، پتھریلی زمین تھی، پانی کے اکٹھے ہونے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ صاحب پھر اس نالی کے پانی کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، اسی سمت روانہ ہو گئے جس سمت پانی جا رہا تھا۔ چلتے 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 وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچے کہ جہاں وہ نالی ایک باغیچے کے اندر اتر رہی تھی، اور وہاں ایک صاحب ہاتھ میں کدال لیے ہوئے کھدائی کر رہے تھے، اور جس طرح باغبان باغبانی کرتے ہیں اسی طرح وہ باغبانی کے کام میں مصروف تھے۔ یہ صاحب ان کے پاس گئے اور ان سے ان کا نام پوچھا۔ انہوں نے جو نام بتایا یہ وہی نام تھا جو غیبی آواز کے ذریعے ان کے کانوں کے اندر پڑا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو انہوں نے ساری تفصیل بتائی کہ ماجرا یہ ہے، داستان یہ ہے، میں نے آپ کا نام یہاں سے بہت دور سنا اور بادلوں کو خطاب کرتے ہوئے غیبی آواز کے ذریعے یہ کہا گیا کہ فلاں باغیچے کو سیراب کیا جائے، فلاں کے باغیچے کو سیراب کیا جائے۔ میں تلاش میں نکلا اور آپ تک میری رسائی ہوئی۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ رب العزت والجلال نے آپ کے لیے اپنی قدرت سے سیرابی کا اور سینچائی کا نظم فرمایا؟ کہاں پانی برسا، کہاں جمع ہوا، کس نالی کے ذریعے کس طرح اللہ نے کہاں سے کہاں پانی پہنچایا؟ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ آپ بتاؤ کہ آپ کا عمل کون سا ہے جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت والجلال نے آپ کے لیے یہ نظم فرمایا ہے؟ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ بھئی ایسے تو میرے پاس کوئی خاص عمل نہیں ہے، البتہ میں نے اس کا اہتمام کر رکھا ہے کہ جو آمدنی مجھے اس باغیچے سے ہوتی ہے میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ آمدنی کا وقف کر دیتا ہوں ضرورت مندوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، پریشان حال لوگوں کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ایک حصہ آمدنی کا فارغ کر دیتا ہوں، اور آمدنی کا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے اسے اپنی ضرورت میں استعمال کرتا ہوں، اپنے گھر والوں کی ضرورت میں استعمال کرتا ہوں، اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کی ضرورتوں میں استعمال کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ جو آمدنی کا باقی بچتا ہے اس کو اسی باغیچے میں لگاتا ہوں تاکہ یہ بھی پھلتا پھولتا رہے اور آمدنی کا باعث اور ذریعہ بنا رہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان صاحب نے فرمایا کہ یہ جو آمدنی کا ایک حصہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے فارغ کر رہے ہو، یہ اسی کی برکت ہے کہ باری تعالیٰ تمہارے لیے غیب سے سینچائی کا نظم فرمایا۔ یہ حقیقت ہے، ہم اور آپ اگر دینے کے عادی بنیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مزاج بنائیں گے، ضرورت مندوں کی مدد اور تعاون کو اپنی ذمہ داری اور فریضہ جانیں گے، تو کب
کہاں، کس گھڑی اور کس لمحے باری تعالیٰ ہماری نصرت و مدد کس ذریعے سے فرمائیں گے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم سب کو دینے دلانے کا مزاج بنانا چاہیے، اور خاص طور سے رمضان کے اس مبارک مہینے میں سخاوت کا اور دریا دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شیوا رہا اور پیغمبر علیہ السلام کا عمل رہا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہی ارشاد فرمائی، ما نقصت صدقۃ من مال، انسانوں اچھی طرح سمجھ لو، صدقے سے کبھی مال میں کمی نہیں آتی، بڑھوتری اور اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو معاف کرنے کا عادی ہوتا ہے، اللہ اس کی عزت میں 4 چاند لگاتے ہیں۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ انتقام لینا اور بدلہ لینا یہ طاقتور ہونے کی دلیل ہے، نشانی ہے، علامت ہے، لیکن ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ بدلہ لینا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ بدلے پر قدرت کے باوجود انسان درگزر کر دے اور معاف کر دے۔ اور انسان جب معافی کے راستے پر چلتا ہے، درگزر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت والجلال کا قرب بھی اس کو نصیب ہوتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں بھی وہ گھر کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ عشرہ مغفرت ہے، جس عشرے کو اللہ نے بے شمار انسانوں کے عفو درگزر کے لیے، معاف کرنے کے لیے خاص فرمایا ہے۔ معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، اس کی شان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ، اللہ کی شان کو اپنانے کی فکر کرو اور کوشش کرو۔ اللہ رب العزت والجلال جس طرح گنہگار انسانوں کے لیے معافی کے پروانے جاری کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اور آپ کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے، تو ہم اللہ رب العزت والجلال کی نقل کرنے والے ہوں گے، اور باری تعالیٰ کے دامن عفو میں جگہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں نبی کریم علیہ السلام کو یہی حکم دیا گیا، اور آپ کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہی ہدایت دی گئی۔ ارشاد ربانی ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، عفو درگزر کو اختیار کیجیے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیجیے، اور جو اجڑ، بد تہذیب اور بے تمیز قسم کے لوگ ہیں، ان کے منہ نہ لگیے، ان سے اعراض کر لیجیے، ان سے کنارہ کشی اختیار کیجیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی اس ہدایت کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اس پر عمل کرنے کی ہر ممکن فکر و کوشش کرنی چاہیے کہ معاف کرنے سے عزت میں 4 چاند لگتے ہیں، انسان کو ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تیسری چیز نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، ما فتح احد باب مسألة الا فتح اللہ علیہ باب فقر، فرمایا کہ جو انسان اللہ کی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور سوال کرتا ہے، تو اللہ اس پر فقر و فاقے اور تنگ دستی کے دروازے کھول دیتے۔ اس جملے کے ذریعے اہل ایمان کو یہ نصیحت کی گئی کہ سوال کرو تو اللہ سے کرو، مانگو تو اس سے مانگو، مدد چاہو تو اس سے چاہو۔ اللہ کی مخلوق سے سوال کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ مجبوری کی حالت میں جب جان کے لالے پڑ گئے ہوں تو انسان کو سوال کرنے کی اجازت و گنجائش دی گئی ہے،
لیکن عام حالات میں انسان لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتا پھرے اور لوگوں کے سامنے فقیرانہ شان کے ساتھ حاضر ہو، یہ اللہ کو گوارا اور پسند نہیں۔ ہم سب اللہ کے در کے بھکاری اور فقیر بنتے ہیں تو اللہ کو یہ چیز پسند آتی ہے، لیکن اللہ کی مخلوق سے اگر ہم سوال کرتے ہیں تو یہ چیز اللہ کو اچھی نہیں لگتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے انسانوں، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر و محتاج ہو۔ اللہ غنی ہے، ستودہ صفات ہیں، قابل تعریف ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ کے در کا فقیر بننا چاہیے، اس کے در کا سوالی بن کر حاضر ہونا چاہیے، اور اللہ کی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے حتی الامکان بچنے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے۔ ایک طرف عام انسانوں کو یہ ہدایت دی گئی، دوسری طرف اصحاب ثروت لوگوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ آپ ضرورت مندوں کے احوال پر نگاہ رکھیں اور یہ موقع نہ دیں کہ کوئی آپ سے سوال کرے، آپ خود ان کی ضرورت کو پورا کرنے کی فکر کرنے والے اور کوشش کرنے والے۔ چوتھی اور آخری چیز اسی روایت کے ذیل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے توسط سے بیان کی گئی۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے جذبے سے تواضعانہ شان کے ساتھ، عاجزی اور مسکنت کے ساتھ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے زندگی گزارے گا، اللہ اس کو عزت و رفعت اور سربلندی عطا فرمائے۔ ہمیں کبھی کسی کے سامنے اپنی برتری کا، تفوق کا اور تعلی کا مظاہرہ نہ کرنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں حقیر و کمتر تصور کرنا چاہیے۔ بڑائی کا حق ظاہر کرنے کا حق اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ انسان جتنا متواضع بن کر دنیا کے اندر زندگی گزارے گا، اللہ اس کو اتنی ہی عزت و رفعت اور سربلندی عطا فرمائیں گے۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کو اللہ نے ان تمام کمالات سے، خوبیوں سے اور صفات سے سرفراز فرمایا تھا، مالا مال فرمایا تھا، جو کسی انسان کو عطا کی جا سکتی۔ نہ آپ سے پہلے کسی کو اتنے کمالات دیے گئے اور نہ آپ کے بعد کسی بشر کے حصے میں اتنے کمالات آئیں گے جتنے پیغمبر علیہ السلام کو ودیعت کیے گئے تھے۔ لیکن ان تمام عظمتوں اور رفعتوں کے باوجود پیغمبر علیہ السلام کی کسر نفسی اور شان تواضع کا یہ عالم تھا کہ راہ چلتے کوئی معمولی شخص بھی اگر آپ کو روک لیا کرتا تھا تو آپ اس وقت تک قدم آگے نہیں بڑھاتے تھے جب تک کہ گفتگو کرنے والا مطمئن نہیں ہو جایا کرتا۔ جب چاہتے تھے لوگ آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہو جایا کرتے تھے، اور پیغمبر علیہ السلام سب کے لیے میسر رہا کرتے تھے۔ کتب احادیث میں مستقل باب ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تواضع اور کسر نفسی کو ذکر کیا گیا ہے۔ ہمیں اسی صفت کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب غرور و کبر کے مادے سے پاک ہو کر تواضعانہ شان کے ساتھ ہماری اور آپ کی زندگی گزرے گی تو اللہ کا قرب بھی ہمیں حاصل ہوگا، اور اللہ کے بندوں کے دلوں میں محبت بھی ہمارے حوالے سے پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی نصائح پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس ماہ مبارک کو باری تعالی قدردانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق و سعادت ہم سب کو میسر فرمائے۔ عشر مغفرت کے ہر لمحے کو اللہ پاک وصول کرنے والا بنائے،
اور ہم میں سے کسی کی زندگی میں یہ مبارک رمضان ایسا نہ ہو کہ جو باعث عفو درگزر اور باعث مغفرت نہ بنے۔ اللہ اس مبارک ماہ کی برکت سے ہم سب کے لیے مغفرت و بخشش کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.